حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہو سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن، یہ مبارک لمحات، یہ مبارک گھڑیاں میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، آج ہم معراج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ 12 سال گزر گئے کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرتے ہوئے، بے شمار مشکلات، بے شمار پریشانیاں، رکاوٹیں، دکھ۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے دکھ کا کے اندر، سکھ کے اندر آپ کا ساتھ دیا، اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ کے چچا سردار ابو طالب، وہ بھی آپ کا ساری زندگی دفاع کرتے رہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر طائف کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں، طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ ساری رکاوٹیں، یہ ساری پریشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو عزت دینے کے لیے، آپ کو اعلیٰ عرفہ مقام اور آپ کو تھپکی دینے کے لیے، آپ کو بھی بتانے کے لیے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے کے لیے، عین الیقین، حق الیقین، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا خطاب دینا تھا، آپ کو آسمانوں پہ بلایا، آپ کو عزت، آپ کے احترام، آپ کے مرتبہ، آپ کے مقام کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوا۔ عزیزو، معراج کے بارے میں کوئی خاص تاریخ مقرر نہیں ہے، مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، کسی نے رجب کی بات کی، کسی نے رمضان مبارک کے بارے میں لکھا، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ہجرت سے کم و بیش 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور اس کی تاریخ کوئی مقرر نہیں ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کا یہ واقعہ خواب کے عالم میں نہیں ہوا ہے، بلکہ بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے روح بما جسم، جسمانی طور پر معراج ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو کہ یہ کہنا یہ خواب کے عالم میں تھا یا روحانی طور پر تھا، یہ بات درست نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے 15ویں سپارے کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض کیا تھی؟ لنریہ من آیاتنا، کہ اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے جو راوی ہیں ان صحابہ کرام کی تعداد 25 تک پہنچ جاتی ہے۔ مختلف انداز میں صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں حدیث کی ساری کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایات پھر وہی ہے، آپ اپنے گھر میں تھے، کسی نے لکھا ام ہانی کے گھر میں تھے، کسی نے لکھا کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر تھے، جبریل امین آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا رات کے وقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر آپ کے سینے کو چیرا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے سینہ اطہر کو دھویا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سونے کا ایک تشت، ایک بڑا تھال ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا لایا جاتا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر سینے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سفر کے لیے جنت سے ایک جانور لایا جاتا ہے جس کا نام براق تھا، سفید رنگ کا۔ یہ جانور جس کو لگام دیا گیا تھا، باقاعدہ اس کے اوپر کاٹھی ڈالی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اس کے اوپر سوار ہونے لگا تو جانور نے شوخی دکھائی، تو جبریل نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوخی کرتے ہو؟ اللہ کے ہاں ان سے زیادہ بزرگ اور کوئی نہیں جو تم پر سوار ہوا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت بلند کرنا مقصود تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ براق اتنا تیز چلتا تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ 40 دن کا سفر چند لمحات کے اندر گزر جاتا ہے، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ سب کے سب موجود تھے، اور یہ بھی اعزاز، یہ مرتبہ، یہ شان بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے کہ جبریل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑا، آپ کو امامت کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ کو امام الانبیاء کا خطاب مل گیا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ تمام انبیاء نے آپ کی امامت کا، آپ کی نبوت کا اعتراف کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزو، ایک بات ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ غیب کی ہیں، اور ہمارا ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم منوعاً اسی وقت اسی طرح اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آسمان دنیا میں پہنچے، جبریل امین نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کے دروازے کو ناک کیا، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوتا ہے خود آئے ہیں یا بلائے گئے؟ عزیزو، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ایک ہے خود جانا، ایک ہے بلایا جانا۔ جو بلایا جاتا ہے وہ عزت احترام کے ساتھ اس کو دعوت دی گئی ہے۔ جبریل نے کہا خود نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازے کو کھولا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ ارواح ہیں، کچھ روحیں ہیں، کچھ جانیں ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے جد امجد، یہ باپ دادا جو ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ روحیں جو ہیں جو دائیں طرف ہیں یہ جنتی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب الٹی طرف بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ جہنمی لوگ ہیں، اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں۔
آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو مرحباً بابن صالح، خوش آمدید کہا، ابن صالح کہہ کر آپ کو خطاب کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو نبوت کی مبارکباد پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، اور وہی سوال و جواب جو کہ میں نے پہلے عرض کیا، کون ہے، کیسے آئے ہیں، بلائے گئے ہیں، یہ سارے سوال و جواب جو پہلے آسمان کے اوپر ہوئے تھے دوسرے آسمان کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر وہی سوال و جواب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ساتھی اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اور ابراہیم علیہ السلام شکل و صورت میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ عزیزو، واقعہ معراج بڑا لمبا ہے، وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے۔ آسمان کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، بالکل عین بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے، لیکن بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتہ ہر روز داخل ہوتا ہے، جو ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پھل ہجر کے مٹکوں کی طرح ہے۔ ہجر جو ہے یہ عرب کا ایک شہر تھا، وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے، بڑے بڑے مٹکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کا جو پھل ہے، جو اس کے بیر ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ہیں جس طرح ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس بیری کے جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں گویا ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا کیا مقصود تھا، عین الیقین، حق الیقین، قدرت کے بے شمار پھر عجائبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کتنی خوبصورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما لا عین رأت، جنت اتنی خوبصورت ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کے اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا کہ ما لا عین رأت، آج تک کسی نے اس جنت کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی آدمی کے دل تک کھٹکان بھی نہیں ہے کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو، یہ جنت میرے لیے اور آپ سب مومنوں کے لیے انشاءاللہ بنائی گئی ہے۔ یہ جنت جو ہے، اس کے اندر ہم نے شجرکاری کرنی ہے، درخت لگانے ہیں،
اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جس شخص نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ عزیزو، جب کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، فارغ وقت ہو، میں تحدیث نعمت کے طور پر کئی دفعہ اکیلا بیٹھا ہوتا، میں کہتا عبد المالک جنت کے کتنے درخت لگانے، اور پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دفعہ کہنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی حدیث کے مطابق جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر ضیافت بھی کی گئی، آپ کے لیے دودھ اور شراب دو چیزیں آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، شراب کو آپ نے، اور حالانکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے شراب کو نہیں چھوا، بلکہ آپ نے دودھ کو نوش فرمایا، اور جبریل امین نے فرمایا کہ اگر آپ نے دودھ کو پسند کیا ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دیکھا بلال، اس کے قدموں کی آواز کو سنا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بلال سے پوچھا تھا، بلال میں نے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو کہ جنت کے اندر تم جوتوں سمیت چل رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار محل دیکھا، اور آپ نے ماشطہ جو فرعون کی گھر میں کنگھی کرنے والی تھی، یہ وہ عورت ہے، عظیم عورت ہے، موحدہ، جس نے فرعون کو چیلنج کیا تھا۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیسے کیسے کرشمے دکھاتے ہیں۔ فرعون، اس کی بربریت، اس کا ظلم، اس کا تشدد، کون اس کے سامنے ٹھہر سکتا تھا؟ لیکن ماشطہ وہ ہے جو فرعون کے گھر میں فرعون کی بیٹیوں کو کنگھی کرنے والی، ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام پر۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی میرے رب کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، کیونکہ وہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی۔ اس نے کہا نہیں، تیرے باپ کے نام سے نہیں میں اٹھا رہی ہوں، بلکہ اپنے اس رب کے نام سے اٹھا رہی ہوں جو آسمانوں کے اندر ہے۔ فرعون کو چیلنج کرنے والی ماشطہ، اور پھر فرعون کے سامنے جب وہ پیش ہوئی، فرعون نے سے کہا اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے کہا نہیں۔ اور میرے عزیزو، بات کو مختصر کرتے ہوئے، یہ وہ عظیم خاتون ہے جس کو اس کے بچوں کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ان کو جلا کر اس کی ہڈیاں تک باہر آ جاتی ہیں، لیکن یہ عورت جو ہے اتنے عظیم ایمان والی تھی، موحدہ تھی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل کے ساتھ جنت کے اندر سیر کر رہا تھا، ایک محل سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ فرعون کے گھر میں کنگھی کرنے والی ماشطہ جو ہے اس کا محل ہے، اس کے گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کا دروغہ جو ہے اس کو کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں، جن کے ہونٹ
लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। फितना परवर वाइज वो खुतबा जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, तफरकाबाजी डालते हैं, फिरका परस्ती की बातें करते हैं, जो कहते कुछ थे करते कुछ थे, खुद अपने होठों को काट रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सूदखोरों का अंजाम भी देखा। उनके पेट बड़े बड़े घड़ों जैसे थे जिनमें सांप थे। बदकार औरतों का अंजाम देखा जो उल्टी लटकी हुई थी। गीबत करने वाले नाखूनों से तांबे के सीनों, उनके नाखून जो थे वो तांबे के थे, अपने सीनों को नोच रहे थे। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर मेराज में अंदर तोहफा दिया जाता है, और वो तोहफा क्या है? नमाज को तोहफा दिया जाता है। कहा जाता है कि सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं, आमन रसूल से लेकर आखिर 2 आयतें जो है, ये भी तोहफा दिया जाता है। मेराज का तोहफा नमाज, 50 नमाजें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेकर नीचे उतरे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पूछा क्या मिला है, क्या तोहफा मिला है? आपने फरमाया कि मुझको 50 नमाजों को तोहफा दिया गया है। कहा नहीं, अल्लाह के पास वापस जाएं, तखफीफ मांगे, इसलिए कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। हदीस के अंदर आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह की बारगाह में पेश हुए, दरख्वास्त की अल्लाह तखफीफ कर दे। 50 से 40, 30, 20, 10 और फिर 5। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी उम्मत, मेरे बंदे जो हैं, आपकी उम्मत वो 5 नमाजें पढ़ेगी, लेकिन उसका अजर सवाब 50 के बराबर होगा। मेरे अजीजों, इस से भी अंदाजा कीजिए कि ये नमाज जो है, ये मेराज का तोहफा है। कभी सुस्ती ना करें। मैं कहा करता हूं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज है ना, आपने फरमाया था उस शख्स का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता है। ये तोहफा है रमजान का। हर शख्स जो है सोने से पहले हिसाब करे, सोचे, गौर करे, मैंने 5 नमाजें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं पढ़ सका है कोई नमाज, तो उठ के उसी वक्त नमाज पढ़ के सोए। नींद नहीं आनी चाहिए। और मैं ये बात भी कहूंगा कि ये तखफीफ का जो आपको मशवरा है, ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मुहम्मदिया के साथ मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले रोज बैतुल्लाह शरीफ के सेहन में बैठे, वहां से अबू जहल गुजरता है। उसने कहा कोई नई बात? आपने फरमाया कि आज रात मुझको बैतुल हराम से बैतुल अक्सा और फिर मैं आसमानों की सैर करके आया हूं। उसको तमस्कर उड़ाने का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें बनाने का मौका मिल गया। लोगों को उसने बताया। लोगों ने आके कहा कि आप बैतुल मक़दस गए थे? आपने फरमाया कि हाँ गया था। उनमें ऐसे लोग भी थे जो बैतुल मक़दस जाते रहते थे, उन्होंने उसको देखा हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं उसकी छत कैसी है, उसके दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं। और वाह मेरे अल्लाह, तू अपने नबी की शान को किस तरह बुलंद करता है। हदीस के अंदर आता है उन्होंने सवाल करने शुरू किए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल मक़दस को नबी अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने रख दिया। नबी अलैहिस्सलाम जो हैं उनको बता रहे हैं उसके इतने दरवाजे हैं, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, लेकिन इसके बावजूद सुबहान अल्लाह, पत्थर दिल जिनके दिलों के ऊपर कुफर लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, वो सारी चीजें सुनने के बावजूद फिर भी ईमान नहीं ला रहे हैं। कहते हैं इसके ऊपर भी जादू चल गया। और यहां पर एक ऐसी शख्सियत भी है जिसको बाद में सद्दीक का खिताब मिलता है। खिताब
صدیق کا لقب ملتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ بعض لوگ اور بعض نے لکھا ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر آج تم ہماری بات کو مانو گے، اپنے ساتھی کی بات کا انکار کر دو گے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہارے دوست ساتھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آتے ہیں، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اور میرے عزیزو، ایمان اس کا نام ہے، اتقان اس کا نام ہے، یہ مقام صدیقیت ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ بات کہ محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے بات کہی ہے تو اللہ کی قسم بالکل حق کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے۔ کہا کیسے ہو گیا، کیسے یقین کر رہے ہو؟ کہا میں اس سے بڑی بات کی ہر روز تصدیق کرتا ہوں، جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں، جو وہی لے کے آتے ہیں، اگر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ اور سیرت نگاروں نے لکھا یہ وہ مقام تھا، یہ وہ موقع تھا جب ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انت صدیق، تو نے میری بات کی تصدیق کی، تو بھی کائنات کا سب سے سچا آدمی ہے۔ اور ابو بکر کے بارے میں جان لیجئے ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ساری زندگی ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزو، معراج کے بہت سارا فلسفے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کے اندر ایک بات کو جان لیجئے کہ بیت المقدس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرانا، اس بات کا سب سے پہلی پیشین گوئی ہے، یہ بتانا مقصود ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت بننے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس اس شان کے ساتھ فتح ہوتا ہے، لڑائی نہیں ہوئی ہے بلکہ عیسائیوں نے اپنی چابیاں جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ یہودیوں کو انسانی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے۔ یہ بھی معراج کا درس ہے، معراج کا سبق ہے۔ یہ منصب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جا رہا ہے، امت محمدیہ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ امت محمدیہ ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج جو ہے اس کا درس و سبق یہ ہے، اس کائنات کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ اگر کوئی پھیلنے والا مذہب ہے تو وہ سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، جو ساری کائنات کے اندر پھیل رہا ہے۔ اور آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی نا، وہ وقت آنے والا ہے لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، آپ نے فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جہاں جہاں دن کی روشنی اور رات کی تاریکی پھیلتی ہے، وہاں وہاں تک محمد کا دین پھیل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ نبی ہیں جن کی شان، جن کا مرتبہ، جن کا مقام یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ بتانے والے، سب سے درست جو راستہ ہے وہ بتانے والے۔ میرے عزیزو، معراج جو ہے اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور اعلیٰ، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक वज़ात जिसने एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। बहुत सारे लोग बाद में चूंकि आए हैं, मैं इस बात को फिर वजाहत कर दूंगा। मेराज जो है वो रूहानी तौर पर नहीं हुआ है, वो जिस्मानी तौर पर हुआ है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है। अजीजों, अगर ख्वाब की आलम में हो तो फिर बड़ी बात क्या है। ख्वाब के आलम में तो हम भी बाज़ औक़ात कहां कहां पहुंच रहे थे। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पर बेदारी के आलम में अल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलाकूत की सैर कराई जाती है। और मकसूद क्या था? आपके मुकाम, आपकी शान, आपकी इज्जत को बढ़ाना और आपको यह तसल्ली देना कि आप हक पर हैं, और जन्नत और दोज़ख उसके मनाजर दिखाकर, ताकि आप अपनी उम्मत को बता सकें कि आप हक पर हैं। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने फजल व करम से, अपने रहमत से हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबा को और ज़्यादा उसके अंदर बुलंदी अता फरमाए। अजीज़ो, जुमे का दिन है। मैं इस मौका पर आप सबको ये कहूँगा कि कसरत के साथ बतौर ख़ास जुमे वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ा करें। दरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं, बड़े फ़ज़ाइल हैं। आपकी बेशुमार जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो दरूद शरीफ के अंदर पिनहा है। कसरत के साथ खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों से भी कहें, अपनी औलाद से भी।